یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسانات رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پہ دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دبا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں، جن سے باپ اڑا پھرتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، سہلے اور فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت چین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ ہم نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ماں باپ کے سوا۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ درد کی بس دو دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔
دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہوتے ہیں۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرے عام لیتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ والدین اور بچپن کی یادیں کتنا خوبصورت وہ پل تھا، خیر کیا کرے وہ کل تھا۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پہ مت جانا، چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پہ مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئے سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ آج وقت ہے، کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کریں گے۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بس ہنسی اور مسکراہٹیں، کتنے رئیس تھے ہم۔ سہتا رہتا ہے دکھ بتاتا نہیں، سہتا رہتا ہے دکھ بتاتا نہیں، باپ میرا ہو بے زبان جیسے۔ عمر چاہے جتنی بھی ہو جائے، ماں کی ضرورت ہر وقت ہر عمر میں محسوس ہوتی ہے۔ محبت کی اصل ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ماں باپ کے سائے سے محروم نہ کرے۔ وہ سایہ جس کی شفقت اور خلوص کی گھنی چھاؤں میں کوئی دکھ، غم اور تکلیف ہمارے پاس نہیں آتی، اسے باپ کہتے ہیں۔